عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے جب سے اس دنیا کو بنایا، اس دنیا کو بنانے کے بعد اس میں جب انسان بسے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کو بندوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھیجا، اور کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اسلام و رسولان اعظام کو اس دنیا میں بھیجا بندوں کی رہنمائی کے لیے، تاکہ وہ بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں اور وہ یہی پیغام لے کر آتے رہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی جو کہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک ہرگز نہیں، اور اس کے سوا ہرگز کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے ان سارے نبیوں کو اللہ نے کوئی نہ کوئی کتاب عطا فرمائی یا کوئی صحیفہ عطا فرمایا، وہ صحیفہ وہ کتاب بندوں کی رہنمائی کے لیے، تاکہ بندوں کی رہنمائی ہو جائے اور بندوں کو اللہ کی طرف بلایا جا سکے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا رنگ و بو میں 1,24,000 پیغمبر اسلام کو مبعوث فرمایا۔ جتنے بھی رسول، جتنے بھی نبی، جتنے پیغمبر آج تک اس دنیا میں آئے اور اللہ کی طرف سے کوئی صحیفہ لائے یا کوئی کتاب لائے، جن میں سے بڑی کتابیں یہ ہیں: حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو نازل کیا گیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی گئی۔ یہ آسمانی کتابوں میں بڑی کتابیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آج تک جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل کی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل کی، آج تک جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل کی گئی ہیں، ان سب میں سب سے افضل، سب سے اجمل، سب سے احسن، سب سے افصح، سب سے مبارک، سب سے پیاری اور سب سے نرالی کتاب قرآن مجید نازل کی گئی۔ جی ہاں، تمام کتابوں میں افضل قرآن کریم ہے۔ جس طرح تمام راتوں میں افضل رات لیلۃ القدر ہے، جس طرح تمام دنوں میں افضل یوم جمعہ ہے، جس طرح تمام مہینوں میں مہینہ ماہ رمضان المبارک افضل ہے، جس طرح تمام ولیوں میں غوث پاک افضل ہیں، جس طرح تمام مخلوقات میں اشرف اور افضل ہم انسان ہیں، جس طرح تمام نبیوں میں افضل ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ٹھیک اسی طرح سب کتابوں سے افضل، سب سے اجمل، سب سے احسن، سب سے پیاری، سب سے نرالی کتاب قرآن مجید ہے، قرآن مجید ہے۔ جی ہاں، اسی لیے تو ہم نے کہا ہے کہ سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، یہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے۔ سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، یہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے تلاوت اس کی برکت کا سبب، اس پہ جانو دل میرا قربان ہے تلاوت اس کی برکت کا سبب، اس پہ جانو دل میرا قربان ہے، اس پہ جانو دل میرا قربان ہے۔ حضرات، اور کہنے والے نے کہا ہے کہ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے نازل کیا جس نے اسے رحمان کہتے ہیں۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے نازل کیا جس نے اسے رحمان کہتے ہیں، اور بسا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ بسا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ اور کہنے والے نے کہا، بخشش کا اپنے واسطے سامان بنا لو، بچوں کو اپنے حافظ قرآن بنا لو۔ بخشش کا اپنے واسطے سامان بنا لو، بچوں کو اپنے حافظ قرآن بنا لو، اور ماں باپ کی ہر بات پر لبیک کہو تم، خلد بری کا راستہ آسان بنا لو۔ ماں باپ کی ہر بات پر لبیک کہو تم، خلد بری کا راستہ آسان بنا لو، خلد بری کا راستہ آسان بنا لو۔ اور فرمایا، سورہ کوثر پڑھا کرو، کبھی سورہ یاسین پڑھا کرو، سورہ کوثر پڑھا کرو، کبھی سورہ یاسین پڑھا کرو، ارے دل پائے گا آرام تم قرآن پڑھا کرو۔ سورہ کوثر پڑھا کرو، کبھی سورہ یاسین پڑھا کرو، دل پائے گا آرام تم قرآن پڑھا کرو۔ اور اللہ کی اگر تم کو رضا چاہیے دوستو،
اللہ کی اگر تم کو رضا چاہیے دوستو تو وقت سحر تم سورہ رحمان پڑھا کرو، وقت سحر تم سورہ رحمان پڑھا کرو۔ اور قرآن کیسی کتاب ہے، بالکل سچی شاعری کسی کرنے والے نے کی، کیا کہ باوضو ہو کے جب قرآن کی تلاوت کی ہے ہم نے سرکار کے جلووں کی زیارت کی ہے، باوضو ہو کے جب قرآن کی تلاوت کی ہے، باوضو ہو کے جب قرآن کی تلاوت کی ہے ہم نے سرکار کے جلووں کی زیارت کی ہے، اور چھوڑ کر راہ نبی ہو گئے گمراہ ورنہ ہم نے ہر دور میں دنیا پہ حکومت کی ہے، چھوڑ کر راہ نبی ہو گئے گمراہ ورنہ ہم نے ہر دور میں دنیا پہ حکومت کی ہے، ہم نے ہر دور میں دنیا پہ حکومت کی ہے۔ اور نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اور درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ علامہ ڈاکٹر اقبال کہہ گئے کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا، اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور دلوں میں خوف رکھو گے تو ہمت کیسے آئے گی، بنے پیتل تو پھر سونے کی قیمت کیسے آئے گی۔ آج لوگ کہتے ہیں نا گھر میں برکت نہیں ہوتی، تو سنو، دلوں میں خوف رکھو گے تو ہمت کیسے آئے گی، بنے پیتل تو سونے کی قیمت کیسے آئے گی۔ اور بھلا بیٹھے ہو تم قرآن کو جزدان میں رکھ کر، تلاوت ہی نہیں گھر میں تو برکت کیسے آئے گی۔ بھلا بیٹھے ہو تم قرآن کو جزدان میں رکھ کر، تلاوت ہی نہیں کرتے تو گھر میں برکت کیسے آئے گی، تلاوت ہی نہیں گھر میں تو برکت کیسے آئے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی کے چاہنے والوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی کی محبت کا چراغ اپنے دل میں روشن کرنے والوں، سنو سنو، میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اے لوگو قرآن سے وابستہ ہو جاؤ۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، سب سے بہترین وہ ہے حضرات جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ اور ہمارے نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مجھے یاد آتا ہے، نبی نے فرمایا، اے لوگو سنو سنو، تم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اور جو اپنے بچے کو ناظر قرآن پڑھا دے، حفظ کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، عالم بن جانا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن صرف ناظر قرآن کی بات ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو اپنے بچے کو بس اتنا پڑھا دے کہ اس کو دیکھ کر قرآن پڑھنا آ جائے، تو نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماں باپ کے سارے گناہوں کو بخش دے گا، اپنی رحمت کاملہ سے ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے سمجھا ہی کیا قرآن کو، ہم نے جانا ہی کیا قرآن کو، قرآن سے ہم نے اپنا رشتہ توڑ لیا، ہم نے نمازوں سے منہ موڑ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج حضرات محترم دنیا میں ہم ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی کے چاہنے والوں، تم اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دو، قرآن اسے سب کچھ پڑھا دے گا۔ بس اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ اور وہ قرآن میں غور کرے تو قرآن اسے سارا کچھ پڑھا دے گا۔ زندگی کیسے گزارنی ہے، ماں باپ کا ادب و احترام کیا ہے، قرآن سے پوچھو۔ اپنے بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے، قرآن سے پوچھو۔ حضرات محترم، اپنے ماں باپ کی بڑھاپے میں کیسے خدمت کرنی ہے، تو قرآن نے یہ بھی بتایا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت ویسے کرنی ہے۔ حضرات چھوٹوں پر شفقت قرآن سے پوچھو۔ حضرات محترم، اور اسی طریقے سے آپ چلتے چلے جائیں، زندگی کیسے گزارنی ہے قرآن میں موجود ہے۔ ہمیں کھانا کیسے ہے ہمارے نبی نے بتا دیا، ہمیں پینا کیسے ہے نبی نے بتایا، چلنا پھرنا نبی نے بتایا۔ گویا کہ پوری زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ اور طریقہ قرآن اور حدیث کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرما دیا۔ پھر آج کتنی کم نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن نہ پڑھتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، نہ علم دین سیکھتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو سکھانے پر توجہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے ہم خود بھی قرآن پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں، خود بھی ضروریات علم دین سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، ہر مسلمان مرد ہو یا عورت سب پر فرض ہے۔ اور نبی نے فرمایا علم دین سیکھو ماں کی گود سے قبر کی گود تک۔ تو اس میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی سوچے میں 20 سال کا ہو گیا، میں 50 سال کا بڈھا ہو گیا، نہیں، آپ 50 سال کی کیوں نہ ہو جائیں، ارے 100 سال کی اگر اللہ آپ کو عمر دے تو حضرات محترم نبی فرماتے ہیں کتنی ہی عمر کیوں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے، علم دین قبر کی گود تک سیکھنا ہے۔ ماں کی گود یعنی بچپن سے تھوڑا سمجھدار ہوئے ابھی ماں کی گود میں ہی ہے، اور قبر کی گود تک علم دین سیکھنے کے لیے ہمارے نبی تعلیم دے رہے ہیں۔ کتنا ضروری ہے علم دین سیکھنا۔ کسی نے سچ کہا ہے علم زندگی ہے اور موت لا علمی ہے، علم زندگی ہے اور لا علمی موت ہے، علم روشنی ہے، ہمارے نبی نے فرمایا العلم نور، علم روشنی ہے اور لا علمی اندھیرا ہے۔ علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے، علم سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتا ہے، علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے، علم سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتا ہے، اور علم وہ شے ہے جس کی کہیں ہار نہیں، علم کو کاٹنے والی کوئی تلوار نہیں۔ حضرات علم انسان کی جو ہے مرتبے کو بڑھاتا ہے، اس کی اہمیت کو دوبالا کرتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یاد رکھو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ قرآن کا ایک نام ہم یہ بھی کہتے ہیں قرآن حکیم، آپ نے دیکھا ہوگا نا قرآن شریف پہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے قرآن الحکیم، القرآن الحکیم۔ قرآن حکیم یہ کیا ہے؟ ہم نے کبھی غور کیا؟ حکیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو دنیاوی مرضوں کی دوائیاں دے۔ ہمیں بخار آ جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب دوائی دے دیجئے، مجھے بخار آیا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں کوئی بھی بیماری، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دنیاوی حکیم اور طبیب کے پاس جاتے ہیں اور اس سے اپنا علاج کراتے ہیں، اور دوائی کھا کر کے ہمیں تسلی اور سکون مل جاتا ہے اور ہماری بیماری دور ہو جاتی ہے۔ لیکن حضرات جس طریقے سے یہ دنیاوی ڈاکٹر، دنیاوی حکیم تمہارا علاج کرتے ہیں، قرآن کو اللہ نے حکیم بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ایسی کتاب ہمیں عطا فرمائی، ایسا نایاب تحفہ اور انعام ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ ہمارے جسم کا بھی علاج کرتا ہے اور ہماری روح کی خاص طور پہ یہ علاج کا ذریعہ ہے۔ اور حقیقی علاج بھی قرآن کرتا ہے، ظاہری علاج بھی قرآن کرتا ہے، باطنی علاج بھی قرآن کرتا ہے۔ حضرات ہمیں دنیاوی بیماری، جسم میں کوئی بیماری لگ جائے حضرات تو وہ ڈاکٹر کے ذریعے دور ہو جاتی ہے دوائی کھانے کے بعد۔ تو حضرات قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو جو گناہوں کی بیماری ہے وہ ہمارے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور جو ہمارے اندر بیماریاں ہیں نا، کتنی بیماریاں ہیں، ایک ہوتی ہے جسمانی بیماری، ایک ہوتی ہے روحانی بیماری۔ جسمانی بیماری کا علاج قرآن میں ہے، وَشِفَاءٌ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے شفا ہے قرآن میں۔ اور سب سے پہلی سورت جو قرآن میں لکھی الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ وَلَضَّالِّينَ تک، اس سورت کا ایک نام شافیہ بھی ہے۔ شافیہ، سورہ شافیہ مطلب کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ تمہارے جو بھی دوست، احباب، گھر والا، بچہ، بوڑھا کوئی بیمار ہو جائے تو سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں، یا اس پر ہی حضرات محترم دم کریں، انشاءاللہ آپ کو شفا نصیب ہوگی۔ لیکن آج نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور نہ ہمارا ایمان اور عقیدہ اتنا مضبوط رہا۔ آج ہم سارا کچھ باباؤں پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، ہمارا عقیدہ باباؤں پہ، ہمارا عقیدہ تعویذ گنڈوں پہ، ہم نے جو بھروسہ کیا ہے ان لوگوں پر کیا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ بعض مسلمان تو ایسے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پنڈتوں کے پاس جا رہے ہیں، میرے گھر میں برکت نہیں ہو رہی، اس سے گنڈا کرا رہے ہیں، میری اولاد میرے قبضے میں نہیں ہے، اس سے وہ کچھ نہ کچھ کرا رہے ہیں،
اور پنڈتوں کے پاس جاتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو شرم محسوس نہیں کرتے۔ ارے سنو، تمہیں کسی ایرے گہرے نتھو کھیرے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جو تمہیں قرآن عطا فرمایا ہے، اللہ قرآن پاک میں جہاں بجا یوں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو تمہاری شفا کے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ جسمانی شفا کے لیے بھی اور روحانی شفا کے لیے تو قرآن ہی ایک واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہمارا علاج ہو سکتا ہے۔ حضرات، آپ کہیں گے جناب جسمانی بیماری تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کو جو ہے بی پی کی بیماری، کسی کو جو ہے شوگر کی بیماری، کسی کو جو ہے بخار، ٹائیفائیڈ، ڈینگو، یہ تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن روحانی بیماری کیا ہوتی ہے؟ میرے دوستو، روحانی بیماری آج ہم نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، یہ روحانی بیماری ہے، ڈینجر بیماری ہے، خطرناک۔ نمازوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور ہمیں کوئی احساس بھی نہیں اس کا، یہ سب سے بڑی بیماری۔ زکوٰۃ نہ دینا بیماری، حج استطاعت ہونے کے باوجود نہ کرنا ہمارے اندر بہت بڑی بیماری۔ حضرات، اپنے پڑوسیوں کو ستانا یہ بیماری ہے۔ حضرات محترم، کسی غریب کا دل دکھانا یہ بیماری ہے۔ کسی کا مال ضبط کر لینا، کسی کا ناحق مال لینا، کسی کو ستانا، حضرات محترم یہ بیماری ہے۔ اور اس بیماری کا علاج کوئی دنیا دار ڈاکٹر نہیں کرے گا، کوئی دنیاوی حکیم نہیں کرے گا، بلکہ یہی القرآن الحکیم جس کو ہم قرآن حکیم کہتے ہیں۔ اور حضرات محترم، ہم مسلمان ہونے کے باوجود جو ہے اس قرآن سے دور ہیں۔ یاد رکھو، یہی قرآن حکیم ہے ہمارے لیے، جو ہماری حکمت ہے، ہمارے لیے خزانہ ہے اور ہمارا علاج کرے گا، تو وہ یہی حکیم ہے، قرآن الحکیم۔ قرآن حکیم سے ہمیں اپنے علاج کروانا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، قرآن پاک کے ماننے والوں، آپ تو بڑے خوش نصیب ہو کہ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان بنایا۔ اتنا بڑا فضل اور کرم ہے، اس سے بڑی نعمت اور اس سے بڑی دولت کوئی ہو نہیں سکتی۔ کیوں بھٹک رہے ہو دنیا میں؟ آؤ نبی کی چھتر چھایا میں آ جاؤ، آؤ اسلام کے دامن میں آ جاؤ، اپنے آپ کو اسلام سے وابستہ کر لو، اسلام کے سائے تلے اپنی زندگی گزارو گے۔ قسم رب کعبہ کی، جو زندگی میں ٹینشن ہے وہ بھی ختم ہوگی، جو تمہاری مصیبتیں ہیں وہ بھی دور ہوں گی، جو شیطان تمہیں پریشان کرتا ہے، حضرات محترم شیطان بھی تم سے دور بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم قرآن پر عمل کریں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں اور علمی تعلیم اس کو دیں۔ یاد رکھیں، اتنا علم دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علماء فرماتے ہیں علم الحال سیکھنا فرض ہے۔ حافظ بننا بڑے سعادت کی بات ہے، جو حافظ ہوتے ہیں اللہ نے ان کو بڑا مرتبہ دیا، لیکن فرض نہیں ہے حافظ بننا۔ عالم بننا، مفتی بننا فرض نہیں ہے، لیکن کیا فرض ہے پھر؟ تو علماء فرماتے ہیں اتنا علم دین سیکھنا فرض ہے جس کو علم الحال کہا گیا۔ علم الحال مطلب ہم ضروریات دین کا علم سیکھیں، غسل کیسے کرنا ہے، پاکی کیسے حاصل کرنا ہے، حضرات محترم ہمیں نمازوں کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، ہمیں زکوٰۃ کے مسائل بھی یاد ہونے چاہیے، ہمیں حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ بھی مسائل یاد کرنے چاہیے۔ حضرات محترم یہ تمام علم الحال میں جو بھی ہے، آج ہم کوئی کاروبار نہیں کر رہے ہیں، کل کو کوئی کاروبار کرنے لگیں تو اس کاروبار میں جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں علم الحال سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے۔ حضرات، علم الحال وہ علم جو ضروریات دین کا علم ہے، اور حضرات ان کے بغیر انسان کی زندگی نہیں گزر سکتی، انسان کی زندگی اسلامی زندگی نہیں ہو سکتی اگر وہ علم الحال نہ جانتا ہو۔ لیکن آج ہم علم سے دور، قرآن سے دور، علماء سے دور، اور حضرات پتہ نہیں ہے کس نشے میں ہیں چور۔ حضرات میں آپ سے بار بار کہتا ہوں، اے لوگوں آج بھی وقت ہے، آج بھی اپنا عقیدہ سنوارنے کے لیے اپنے بچوں کو مدرسے میں سنی صحیح العقیدہ کے مدرسے میں بھیجنا شروع کر دو، تمہاری نسلیں انشاءاللہ سدھر جائیں گی، تمہاری نسلیں انشاءاللہ پھلیں گی پھولیں گی، اور دنیا میں بھی وہ حضرات محترم وہ کامیاب ہوں گے، اور آخرت میں بھی تمغہ امتیاز ان کو نصیب ہوگا۔ حضرات
آج ہم غوث پاک کو تو مانتے ہیں لیکن غوث پاک کی نہیں مانتے. آج ہم خواجہ کو تو مانتے ہیں لیکن خواجہ کی تعلیمات کو نہیں اپناتے. آج ہم نظام الدین دہلوی کا تو خوب چرچا کرتے ہیں لیکن ہم ان کی تعلیمات کو بھی تو اپنائیں. حضرات محترم اعلیٰ حضرت کو ہم مانتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی کیسی گزاری ہے آپ پڑھ کے دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے. حضرات پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا آپ پڑھو گے تب آپ کو معلوم ہوگا نا. لیکن ہمیں تو فرصت ہی کہاں, ہمیں فرصت نہیں ہے. ہمیں تو بس زندگی اپنے طبیعت کے مطابق گزارنی ہے, شریعت کا چاہے کچھ بھی ہو. آج تو معاذ اللہ بہت سارے بوڑھے لوگ جو بڈھے ہو گئے انہیں ضعیف کہنا بھی حضرات محترم بڑا عجیب ہے. وہ بڈھے ہیں, سچ میں ضعیف نہیں بڈھے ہیں وہ, اور وہ کیا کہتے ہیں, ارے نہیں یہ شریعت کا مسئلہ اگر کوئی مسئلہ ان کو بتایا جائے نا, ارے نہیں ہمارے ہاں تو ویسے ہی ہوتا ہے, ہمارے ہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے. حضرات محترم آج ہم ایسے کر کے اپنی طبیعتوں پر عمل کر رہے ہیں, شریعت سے بھاگ رہے ہیں, اور جو مطلب کا مسئلہ ہے اس کو ہم نے مان لیا, اس کو تسلیم کر لیا. اور جو حضرات محترم ہمیں جو ہے کچھ اس میں محنت کرنی ہے, کچھ مشقت کرنی ہے, اپنے کو کچھ سنوارنا ہے اور اپنے آپ کو کچھ سنبھالنا ہے, اور تو حضرات محترم اس میں تھوڑی بہت کوشش ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ مسئلہ تو اختلافی ہے, یہ مسئلہ تو جو ہے ہمارے زمانے میں ہے ہی نہیں, ہمارے بزرگوں کے زمانے میں بھی نہیں تھا. یاد رکھو ہر مسئلہ پہلے سے موجود ہے. کچھ ہیں مسائل جو حضرات محترم اجتہادی مسائل ہیں, لیکن ہمارے نبی نے جو دین ہمیں عطا فرمایا, قرآن خود کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ فرماتا ہے آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو جو ہے ہم نے پسند کر لیا. آیت کا مفہوم یہی ہے کہ نبی پر ہمارا دین مکمل ہو گیا. اب نبی کے بعد کوئی نئی بات کرے تو حضرات محترم وہ بھی قبول نہیں, اور جو نبی کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے اس کے برخلاف کوئی کرے اور کہے جناب یہ تو اس وجہ سے ہے, جناب یہ تو اس وجہ سے ہے, یہ تو مجبوری کے تحت ہے. شریعت نے جس کو مجبوری مانا اس کو مجبوری مانا جائے گا, اور جو شریعت نے جس چیز کو مجبوری نہیں مانا, عذر نہیں مانا, اس کو عذر نہیں تسلیم کیا جائے گا, ہرگز نہیں. لیکن آج ہم اپنے ضرورت کے مسائل بھی سیکھتے ہیں تو مطلب سے آج ہمیں جو مسئلہ اچھا لگا اس کو ہم نے اپنا لیا, اور جو حضرات مسئلہ اچھا نہ لگا ہماری طبیعت کے مطابق نہ ہوا تو کہتے ہیں نہیں یہ تو نئی بات کر رہے ہیں, امام صاحب نئی بات بتا رہے ہیں, مولانا صاحب نے پہلی بار ایسی بات بتائی ہے, ہم نے تو کبھی سنی نہیں. ارے تم نے نہیں سنی تو سنو گے کہاں سے جب مدرسوں میں کبھی بیٹھے نہیں. عالموں کے پاس بیٹھو گے, مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیجو گے تبھی تو وہ سیکھیں گے نا, نہیں تو وہ بھی کہیں گے ہم نے سنی نہیں کوئی بات ایسی, آپ نہیں بتا رہے ہیں. حضرات آج ہم دیکھتے ہیں کوئی مسئلہ اگر ہم اپنے مومن بھائی کو بتاتے ہیں نا تو ان کے ریئیکشن دیکھو, اتنا ڈینجر ریئیکٹ کرتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ کیسا مسئلہ آپ نے بتا دیا, یہ تو ہم نے پہلے کبھی سنا ہی نہیں. حضرات محترم مثال کے طور پر ہم کسی کو بتائیں کہ پیارے دوستو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں جو نماز میں سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کا مسئلہ ہے, جیسے ہم یہی بتائیں مثال کے طور پر, بہت ساری باتیں ہیں لیکن ایک مثال, مسئلہ کیا ہے وہ سنیں پہلے. سنت موقدہ ظہر کی 4 سنتیں ہیں, اور سنت غیر موقدہ عصر کی فرض سے پہلی جو 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ ہے, اور عشاء کی جو فرض سے پہلے جو 4 رکعت سنت نماز پڑھی جاتی ہے وہ بھی سنت غیر موقدہ ہے. تو سادے انداز میں یوں سمجھ لیجئے کہ جو عصر کی ہیں اور عشاء کی سنتیں ہیں پہلی والی 4 رکعت, اور ظاہر ہے پہلے ہی 4 رکعت ہوتی ہیں فرض سے جو پہلے پڑھی جاتی ہیں, تو 2 فرق ہیں. ایک فرق تو یہ ہے قاعدہ اولیٰ میں جو ہے ہمیں التحیات کے بعد درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے سنت غیر موقدہ میں, اور نفل نماز کوئی بھی ہو ان سب میں یہ پڑھنا ہے. اور سنت غیر موقدہ بھی اصل میں نفل نماز ہوتی ہے, اس کی حقیقت نفل نماز ہے. حضرات اب ظہر کا مسئلہ سن لیجیے. ظہر میں چونکہ ظہر میں سنت موقدہ ہیں, اور سنت موقدہ میں جب دوسری رکعت قاعدہ اولیٰ جس کو ہم کہتے ہیں قاعدہ اولیٰ میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو التحیات پڑھا جائے گا,
اور اتحیات پڑھنے کے بعد محمدن عبدہ و رسولہ کہہ کے ڈائریکٹ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا جائے گا۔ اس میں درود شریف نہیں پڑھنا، یاد رکھیں۔ اگر آپ نے درود شریف پڑھ دیا تو آپ کو جو ہے سجدہ سہو کر کے نماز ادا کرنی ہوگی۔ تو آپ کو فوراً کھڑا ہو جانا ہے اتحیات مکمل کرنے کے بعد، اور تیسری رکعت کے لیے اب آپ کھڑے ہوئے تو آپ کو ثنا بھی نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ دو فرق انشاءاللہ سمجھ میں آگئے ہوں گے کہ قید اولا یعنی دوسری رکعت میں سنت موقدہ میں ہمیں اتحیات پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور تیسری رکعت کی شروعات میں ہمیں ثنا بھی نہیں پڑھنا ہے، ڈائریکٹ بسم اللہ پڑھ کے ہمیں الحمد پڑھنی ہے، سورت ملانی جیسے ہم ملاتے ہیں۔ لیکن سنت غیر موقدہ میں عصر اور عشاء میں ہمیں اتحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، اور اس کے بعد میں دعائے معصورہ پڑھنا ہے جو سلام پھیرنے تک پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد ہمیں کھڑا ہو جانا ہے اور ثنا بھی پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں بس یہ دو فرق ہیں، اور اس کے سوا سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ میں کوئی خاص فرق ہے نہیں۔ اس لیے حضرات محترم آج ہم کوئی درس دیتے ہیں مسجد میں یا کسی کو کوئی مسئلہ یہ بتاتے ہیں نا تو وہ کہتا ہے واہ بھائی مولانا آپ تو نئی بات بتا رہے ہیں، آپ سے پہلے تو ہم نے یہ بات کبھی نہیں سنی، کسی عالم نے نہیں بتائی۔ یاد رکھو عالم نے نہیں بتائی اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نہیں بتائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرات محترم ہم علماء کے پاس بیٹھتے ہی کتنا ہیں، ہم کہتے ہیں نا یہ نئی بات ہے ہمارے لیے۔ آپ بتائیے آپ نے اپنی زندگی کے کتنے لمحات، کتنے گھنٹے، کتنا وقت علماء کے ساتھ گزارا ہے، یا پڑھنے کے لیے مدرسے میں آپ کتنے دن گئے؟ میں سب کو نہیں کہتا الا ماشاءاللہ، بہت سارے لوگ یہ مسائل جانتے ہیں، ان کے لیے کچھ خاص نہیں، عام ہے، اور واقعی یہ عام مسائل ہیں۔ لیکن حضرات محترم جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو ان کے لیے تو یہ نیا ہی ہوگا، ایسے سینکڑوں مسائل ہیں۔ حضرات یہی وجہ ہے کہ علم سے ناواقفیت کی وجہ سے ہم اپنی طبیعتوں پر عمل زیادہ اور شریعت پر عمل کم کر رہے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے، میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک پہلے مجھے اور بعد میں آپ سب کو صراط المستقیم پر اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہیے آمین۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم تمام کو قرآن پڑھنے اور اس کے مطابق علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستاں تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اور چاہتا ہے چین و اطمینان اگر، چاہتا ہے چین و اطمینان اگر، چل رسول اللہ کی تعلیم پر، چل رسول اللہ کی تعلیم پر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔